اگلی صبح ہاشم جاگنگ کر کے واپس لوٹا۔ وہ کمرے میں آئے تو دیکھا نازلی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال اس کی پشت پر لہرا رہے تھے۔ ہاشم اس کے قریب آیا اور اس کے گرد بازو کا گھیرا بنا کر ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھی تو نازلی چونکی اور پھر ذرا سی گردن پھیر کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا سوچا جا رہا ہے یہاں پر کھڑے ہو کر؟ کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ محترم کب آئیں گے اور ہم کب نیچے جائیں گے۔ اچھا، تو یعنی کہ آپ کی سوچیں میرے ہی گرد گھوم رہی تھی؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں اب جلدی سے تیار ہو جائیں، پھر نیچے چلتے ہیں۔ نازلی نے ہاشم کے بازو کا گھیرا توڑنا چاہا پر دوسری طرف اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ نہیں، ایسے تو نہیں چھوڑوں گا مسز کو۔ ہاشم پلیز۔ نازلی ایک دم ہنسنے لگی کیونکہ ہاشم نے اس کے کان کے قریب پھونک ماری تھی۔ اسے ایسے گدگدی ہوتی تھی۔ اسے کھل کر ہنستے دیکھ کر ہاشم اس کی ہنسی میں کھو گیا اور نازلی موقع پا کر اس کے حصار سے نکلی اور پھر اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے واش روم کی طرف لے کر آئی۔ جلدی سے آپ فریش ہو کر آئیں آپ نیچے۔ اچھا، زبردستی ہے کیا؟ ہاں بالکل زبردستی ہے، جلدی کریں۔ نازلی نے گردن اکڑ کر جواب دیا۔ اف، کیا دن آ گئے ہیں۔ ہاشم نے شوخی سے کہہ کر بالوں میں ہاتھ پھیرا تو نازلی مسکراہٹ دبا کر پلٹی اور الماری سے اس کے لیے بلیک شلوار قمیض نکالی اور پھر اسے کپڑے تھما کر واش روم کے اندر دھکیلا۔ ہاشم شاور لے کر باہر آیا تو نازلی موبائل کے ساتھ لگی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی اور پھر موبائل پر میسج ٹائپ کرنے لگی۔ ہاشم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا اور بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ سنیں، آنی آپ کو سلام کریے، ان کا سلام قبول کریں۔ نازلی نے مسکرا کر ہاشم سے کہا تو وہ بولا، وعلیکم السلام، اور میری طرف سے بھی سلام کہہ دینا۔ ہاشم نے جواب دے کر پرفیوم سپرے کیا۔ تبھی نازلی بھی بات ختم کر کے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی اور اپنا دوپٹہ سر پر لینے لگی۔ ہاشم اپنی تیاری مکمل کر کے دیوار کے ساتھ ٹیگ لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور پھر نیکلس کو چھو کر دیکھا۔ وہ اپنے خیال میں مسکرائی تو ہاشم اس کی مسکراہٹ دے کر بھی مسکرا دیا۔ وہ لوگ نیچے آئے تو سبھی ناشتے پر ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ دونوں باری باری سب سے ملے اور پھر ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کے دوران ولیمے کی تیاری کی باتیں بھی ہونے لگی۔ پتہ ہے لالا نے تمہارے لیے خود ولیمے کا ڈریس پسند کیا ہے، نور نے نازلی کے کان میں کہا۔ اچھا، وائٹ کلر کا؟ یس، لالا کا فیوریٹ کلر وائٹ ہی ہے، آبی نے لقمہ دیا۔ اور نازلی کا بھی وہی ہے، نور نے مسکرا کر کہا تو آبی نے کہا، واہ کتنے ملتے ہیں یہ ایک دوسرے سے، ماشاء اللہ۔ اچھا گفٹ تو دکھاؤ، لالا نے کیا گفٹ دیا ہے؟ آبی کے پوچھنے پر نازلی نے نیکلس کی طرف اشارہ کیا۔ واہ، یہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے تم پر، نور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ نازلی کے لبوں پر میٹھی سی مسکان پھیل گئی تھی جو ہاشم کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ ہاشم نازلی کو دیکھ رہا تھا تبھی داور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ آہ، نہ جانے میرا وقت کب آئے گا، اس نے افسوس سے کہا، اور شہریار جو اس کی طرف بیٹھا تھا ایک دم بولا، تمہارا وقت بھی ابھی آئے گا۔ ریلی؟ پر وہ کیسے بھائی؟ کیونکہ میں خان بابا کو بتانے لگا ہوں کہ داور بھی جلد سے جلد شادی کرنا چاہتا ہے، شہریار نے ہاشم کی طرف آنکھ مار کر شوخی سے کہا۔ اچھا، آپ سیدھا کہیے نا کہ خان بابا کے ہاتھوں میری کھنچائی کروانا چاہتے ہیں، داور دکھ سے کہتا خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا، جبکہ ہاشم اور شہریار اسے دیکھ کر مسکراہٹ دبانے لگے۔ ولیمے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور حویلی کو نئے سرے سے سجایا جا رہا تھا۔ سبھی لوگ کاموں میں لگے تھے۔ جب کام ختم ہوا تو سبھی اپنی اپنی تیاریوں میں لگ۔ وہ تینوں بھی تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جبھی داور اجازت لے کر اندر آیا اور بولا، بات سنو ذرا تم لوگ۔ ہاں داور، کیا ہو تمہیں؟ آبی نے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ بولا، یار وہ لیلا نہیں آئی ابھی تک۔ اس کی بات پر وہ سبھی ہنسنے لگی۔ دیکھو تم زیادہ سے تنگ مت کیا کرو، وہ پریشان ہوتی ہے تمہیں دیکھ کر، سمجھے؟ آبی نے اسے وارن کیا تو داور نے کہا، میں معصوم سا بھلا کہاں کسی کو تنگ کرتا ہوں؟ اچھا، معصوم سے تو اب لیلا کو بھول جاؤ اور اپنا کام کرو۔ آبی نے اسے جانے کی اشارہ کیا۔ وہ نہیں بھولتی جہاں جاؤں، ہائے میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر بڑی ادا سے بولا اور پھر پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ یہ لڑکا تو بالکل پاگل ہو چکا ہے، نور زور سے ہنس کر بولی۔ ابھی اس کی بات مکمل ہوئی تھی کہ جب پھر دروازے پر دستک ہوئی اور پوچھنے پر دوسری طرف سے شہریار نے اسے پکارا، نور ذرا یہاں آنا۔ ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ نور نے حیرت سے دیکھا
اور اس کی بات پر آبی اور نازلی ہنسنے لگی تھی۔ جاؤ نور، ورنہ لالا یہیں سے اٹھا کر لے جائیں گے تمہیں۔ آبی نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا تو وہ جلدی سے باہر نکلی۔ اس کے باہر نکلتے ہی شہریار نے اس کے ہاتھ تھاما۔ نور یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور سب کے سامنے اسے اس طرح لے کر جا رہا تھا۔ شہریار کیا کر رہے ہیں؟ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں تو بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، کسی اور کو تو نہیں۔ شہریار نے لاپرواہی سے جواب دیا تو نور لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ شہریار اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا۔ اب بتائیے کیا ہوا، کیوں لے کر آئے یہاں پر مجھے؟ بتاتا ہوں نا، یہاں پر آ کے بیٹھو۔ شہریار بیڈ پر بیٹھا اور اس اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو نور وہاں بیٹھ گئی۔ تبھی شہریار نے سائڈ ٹیبل سے ایک باکس نکالا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہریار نے وہ باکس کھولا تو اندر ہر رنگ کی چوڑیاں تھیں۔ ماہنور کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہاتھ لاؤ اپنے سامنے۔ شہریار نے بلیک چوڑیاں اٹھا کر کہا تو ماہنور نے اپنا بایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر وہ اسے چوڑیاں پہنانے لگا۔ نور محبت سے اس شخص کو دیکھتی رہی۔ اس شخص نے اسے خوب ستایا تھا، پر اب وہ اس سے اتنی ہی محبت بھی کرتا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اسے پھولوں کی طرح رکھا تھا اس کے جن نے۔ وہ اپنی سوچ پر مسکرائی تو شہریار نے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، یہ کس خوشی میں مسکرایا جا رہا ہے؟ سوچ رہی ہوں کہ جن بھی ہیرو بن سکتے ہیں۔ نور نے شرارت سے کہا، ہاں بالکل، اور تم جیسی چڑیل ہیروئن بھی بن سکتی ہے۔ شہریار نے بھی اس کا تیر واپس لوٹایا تھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں ایک دم ہنسے تھے۔ چلو اب اٹھو۔ وہ اٹھا اور ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب ماہنور نے اسے پکارا، شہریار بات سنیں۔ وہ رک کر پلٹا تو ماہنور بنا کچھ کہے آگے بڑھی اور شہریار کے سینے سے لگ گئی۔ وہ پہلے تو حیران ہوا اور پھر اپنی زندگی کو بازو میں سمیٹ لیا۔ پتہ ہے شہریار، آپ جیسا پیارا کوئی نہیں اس دنیا میں۔ ماہنور نے محبت سے پر لہجے میں کہا تو شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اور تم جیسی حسین بھی کوئی نہیں۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماہنور نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی زندگی اس قدر حسین ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، پر اس ایک شخص کی وجہ سے اس کی زندگی خوشبوؤں سے مہک اٹھی تھی۔ باہر سبھی مہمان آ چکے تھے۔ ہاشم نازلی سٹیج پر بیٹھے تھے۔ ہاشم نے چاکلیٹ کلر کا سوٹ پہنا تھا اور سبھی انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ سیماب ان سے ملی اور انہیں خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ حسن افندی کا بھی یہی حال تھا۔ تابین اور امتل افندی بھی وہاں موجود تھی۔ تابین نازلی کے لیے بہت خوش تھی۔ نازلی سے مل کر اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ اور لیلا تو تتلی کی طرح اڑتی پھر رہی تھی، پر جہاں داور نظر آتا اسے وہاں سے وہ غائب ہو جاتی۔ جب مہمانوں کا رش کم ہوا تو ہاشم نے نازلی کو دیکھا اور کہا، تم بہت پیاری، بہت پاکیزہ اور انمول ہو نازلی۔ اس کی بھاری آواز نازلی کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ نازلی نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کی بات نے سیدھا اس کے دل پر اثر کیا تھا۔ وہ ایک دم مسکرانے لگی اور پھر اپنا نازک ہاتھ ہاشم کی طرف بڑھائے، جسے جان لیوا مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نرمی سے تھام لیا تھا۔ تبھی پاس سے گزرتے داور نے ایک سیٹی بجائی۔ نازلی کے گال ایک دم گلابی ہوئے، پر ہاتھ اب بھی ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔ اس عمل کے علاوہ اس کے پاس الفاظ نہ تھے کہ اس کی بات کا جواب دے پاتی۔ آبی اپنی ہی دھن میں آگے بڑھ رہی تھی جب آہد نے اس کا راستہ روکا۔ سنیں، آپ تو مجھے بھول ہی گئی ہیں۔ اس نے شکوہ کیا تو آبی کو داور کا کہا شعر یاد آیا تو اس نے مسکرا کر آہد کو دیکھا۔ پھر وہ ایک دم بولی، نہیں تو یاد تو کرتی ہوں میں آپ کو۔ اچھا، واقعی؟ آہد نے خوشی سے پوچھا تو آبی نے گردن ہلا دی۔ تو جب یاد کیا کریں تو کال بھی کر لیا کریں نا محترمہ۔ تو کیا میں آپ کو 24 گھنٹے کال کیا کروں؟ آبی کی زبان ایک دم بھزلی، پھر اسے احساس ہوا تو اس نے ایک دم زبان دانتوں میں دبائی تھی۔ احد نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بہار دکھانے لگی تھی۔ آبی ایک دم وہاں سے جانے لگی جب احد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ رشتہ تو پکا ہو چکا ہے، جلد منگنی کی تاریخ لینے بھی بھیجوں گا بھائی اور بھابھی کو، اس نے نرمی سے کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ آبی آگے بڑھی پر کچھ قدم چلنے کے بعد رک کر پلٹی اور مسکرا کر احد کو دیکھا، اور احد کا دل تو ہاتھوں سے جانے لگا تھا۔ وہ چلی گئی اور احد کی نظروں نے دور تک اس پیاری لڑکی کا پیچھا کیا تھا۔ تابین بھی ایک کرسی پر بیٹھی تھی جب اسفن یار اس کی طرف آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 جوس کے گلاس تھے، جن میں سے ایک اس نے تابین کے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے رکھ کر کرسی پر بیٹھا۔ کیسی ہو تم؟ میں تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو کیسی ہوں۔
تابین نے مسکرا کر اسے روکھا سا جواب دیا، اوپر سے تو بہت خوش لگ رہی ہو، پر کوئی اور جانے یا نہ جانے میں تمہارے دل کا حال اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا تو تابین نے پوچھا، تم میرے دل کا حال کیوں جانتے ہو حسفی؟ جسے جاننا چاہیے تھا اس نے تو کبھی جانا ہی نہیں۔ تابین کے لہجے میں اداسی اتر آئی تھی۔ وہ اس لیے تابین کہ میرے اپنے دل کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ ایک چوٹ کھایا ہوا دوسرے چوٹ کھائے ہوئے کا درد اچھے سے جانتا ہے۔ اسفن، تم خود کو اس راہ پر مت لاؤ پلیز۔ تابین دکھ سے بولی تو اسفن نے کہا، نہیں اب ایسا ممکن نہیں۔ اچھا، پر تم جانتے ہو نا کہ درد کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ اس کی بات پر اسفن نے مسکرا کر گلاس نیچے رکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، اس درد سے تو میں برسوں گزرا ہوں تابین۔ تمہیں کچھ عرصے پہلے پتا چلا کہ جس سے تم محبت کرتی ہو وہ کسی اور کو چاہتا ہے، پر میرا سوچو، میں تو برسوں سے یہ جانتا تھا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ کسی اور کی محبت میں مبتلا ہے، اور وہ کسی اور بھی کون؟ میرا یار، میرا دوست۔ کیا میرے درد کا اندازہ لگا سکتی ہو تم؟ تمہیں اپنی محبت کے ملنے کی امید تو تھی، پر میرے ہاتھ میں تو کوئی امید کی روشنی تک نہ تھی۔ آج تم جس مقام پر کھڑی ہو تابین، اسفن یار ملک تو اس پر ایک عرصے سے کھڑا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور تابین سانس روکے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے ہاتھ تھامنے کے لیے کہا تھا تابین، پر تم چلی گئی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے تھا، تمہاری محبت بھی نہیں، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے اتنی محبت ہے کہ اگر ساری زندگی تم مجھ سے محبت نہ بھی کرو تو میں تمہیں چاہتا چلا جاؤں گا۔ میرے لیے محبت کافی ہے، تم مجھے ملو تب بھی اور نہ ملو تب بھی۔ میری محبت میں اتنا ظرف ہے تابین کہ مجھے آج بھی تمہاری خوشی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس بار تو میں روک لوں گا، کہیں جانے نہیں دوں گا، پر اگر تمہاری خوشی سب سے بھاگنے میں ہے تو میں اب کی بار بھی تمہیں نہیں روکوں گا۔ محبت کو چھوڑ دینا میرے بس میں نہیں، وہ ساری زندگی تم سے ہی رہے گی، پر آگے سے یہ اسفن یار تمہاری راہ میں کبھی نہیں آئے گا۔ زب سے لال ہوتی آنکھوں کو اس پر سے ہٹا کر وہ اٹھا اور وہاں سے دور ہوتا چلا گیا، جبکہ تابین بت بنی بیٹھی تھی۔ اسفن کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی اس کی ایک ایک بات پر غور کرنے لگی۔ سبھی فنکشن کو خوب انجوائے کر رہے تھے، اور پھر رات کے سائے گہرے ہوئے تو سبھی کھانے کے بعد آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے۔ سیماب اور حسن افندی کی فیملی ابھی تک وہیں تھی۔ سب لوگ محفل جما کر بیٹھے تھے۔ نازلی بھی چینج کر کے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ہاشم کو بیڈ پر پایا۔ وہ کچھ پریشان سے لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہاشم، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے آگے بڑھ کر فکر مندی سے پوچھا تو ہاشم نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ تابین کا میسج آیا ہوا تھا کہ اسے جمال آغا کے متعلق ان دونوں سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اور اس لیے وہ لان میں ان کا ویٹ کر رہی ہے۔ میسج پڑھ کر نازلی کا وجود کانپنے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ اس کا ڈر سچ کا روپ دھارنے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل بیڈ پر گرا۔ اس نے خوف سے ہاشم کی طرف دیکھا تو ہاشم نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور کہا، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس نے نرمی سے سمجھایا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر نیچے آیا۔ وہ بیک ڈور سے لان میں آئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تابین وہیں کرسی پر بیٹھی ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس کے سامنے جا کر بیٹھے۔ آپی، کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ نازلی نے ڈر کر پوچھا، جبکہ ہاشم خاموشی سے زمین کو گھور رہا تھا۔ تابین نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ جمال آغا نے تم دونوں کے نام ایک میسج بھیجا ہے۔ میں نے اتنے دن انتظار کیا تھا کہ تم لوگوں کی خوشیوں میں جمال آغا کا کوئی ذکر نہ ہو، پر اس نے مجھے میسج دیا ہے جو مجھے تم لوگوں تک پہنچانا ہی تھا۔ پھر تابین نے موبائل کو 5 بار ٹچ کیا اور پھر ان کی طرف بڑھایا تھا۔ نازلی نے جلدی سے موبائل تھاما تو ہاشم بھی اس کی طرف مڑا۔ دونوں نے موبائل سکرین پر جو بھی دیکھا اس نے انہیں حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں چند باتیں کی گئی تھی۔ نازلی تو بار بار ویڈیو پلے کر کے خود کو یقین دلانا چاہ رہی تھی کہ وہ جو کچھ بھی دیکھ رہی ہے وہ سب سچ ہے۔ اس موبائل میں جمال آغا کی ویڈیو تھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ اسے پہچاننا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نازلی نے ایک بار پھر ویڈیو پلے کی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم دونوں مجھے معاف کر دو، تم دونوں کے ساتھ میں نے بہت برا کیا، پر اصل میں نے تم لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ برا کیا ہے۔ میرے کیے کی سزا اللہ نے مجھے دے دی ہے۔ تم دونوں مجھے معاف کر کے میرے دل سے بوجھ ہٹا دو، ورنہ میں جی نہیں پاؤں گا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ نازلی نے سر اٹھا کر تابین کو دیکھا۔
یہ سب کیا ہے آپی؟ یہی سچ ہے نازلی، بندہ اگر خاموش رہ بھی لے تو پر اللہ ظلم کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ پر یہ سب ہوا کیسے آپی؟ نازلی نے اسے پوچھا تو تابین آہستہ آہستہ انہیں ساری بات بتانے لگی۔ جمال آغا ہاشم پر فائر کرنے کے بعد امریکہ بھاگ گیا تھا تاکہ کسی بھی الزام سے بچ سکے۔ وہیں اس نے ایک امریکن لڑکی روز سے شادی کر رکھی تھی اور اس کا چند ماہ کا بیٹا بھی تھا۔ جمال آغا کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر روز کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ روز ایک غریب پر انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے جمال آغا سے اچھا خاصا پیسہ مل رہا تھا، اس لیے وہ جمال جیسے مالدار آدمی کو کسی صورت ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہتی تھی۔ جمال آغا اور اس کے ریلیشن کے دوران وہ پریگننٹ ہوگی اور جمال آغا سے اس بات کو چھپائے رکھا تاکہ اسے ابورشن کے لیے فورس نہ کر سکے۔ جمال آغا واپس پاکستان آ گیا اور اس نے ہاشم سے اپنی سالوں پرانی دشمنی پھر سے تازہ کر دی تھی۔ پھر وہ بیچ میں ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ اسے مجبوراً امریکہ جانا پڑا۔ وجہ روز اور اس کا بچہ تھا جو دنیا میں آ چکا تھا۔ جمال آغا نے پہلے تو یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، پر جب ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تو بچے کا باپ وہی نکلا۔ وہ کبھی بھی روز سے شادی نہ کرتا اگر وہ پولیس کو بیچ میں نہ لاتی۔ اس نے شادی سے بچنے کے لیے اسے ڈھیر سارے پیسے بھی آفر کیے، پر وہ نہ مانی۔ اسے تو ساری زندگی جمال آغا کے پیسے پر عیش کرنی تھی، پھر وہ تھوڑے سے پیسوں پر کیسے مان جاتی؟ آخر کار جمال آغا کو اس سے شادی کرنی ہی پڑی، پر شادی کے بعد اس نے پلٹ کر نہ دیکھا اور نہ ہی روز کو بھی کوئی پرواہ تھی۔ وہ بچے کو بیبی سٹر کے حوالے کر کے خود عیش کی زندگی جی رہی تھی۔ پھر جمال آغا ایک دن اچانک لوٹ آیا۔ امریکہ آ کر اس نے کسی سے رابطہ نہیں رکھا تھا، بس مزے سے اپنے دن رات کاٹ رہا تھا۔ تبھی ایک دن اس نے اپنا نمبر آن کیا۔ وہ کلب سے گھر کی طرف جا رہا تھا جب رستے میں بابا صاحب کا فون آیا اور انہوں نے اسے بتایا کہ ایک ہفتے پہلے بلاول کی موت ہو چکی ہے، اور یہ کہ ہاشم خان بھی زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ ان کی بات پر جمال آغا ہوش میں نہ رہا۔ ایک تو پہلے اس نے ڈرنک کر رکھی تھی۔ بھائی کی موت سن کر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی نظروں میں زمین آسمان گھوم رہے ہوں۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ہاشم کے زندہ رہنے کی بات تو شاید وہ سن بھی نہیں پایا تھا۔ وہ تو دنیا کی نظروں میں جتنا بھی برا کیوں نہ ہوتا، پر اس سے اپنی فیملی سے بہت محبت تھی۔ بلاول میں تو اس کی جان بستی تھی۔ ایک ہی تو بھائی تھا اس کا آخری دیدار بھی اسے نصیب نہیں ہوا تھا۔ تبھی کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکا تھا۔ اس کی ٹانگیں چور چور ہو چکی تھی، اس لیے ڈاکٹرز کو انہیں کاٹنا پڑا۔ اس کا چہرہ بھی بری طرح بگڑ چکا تھا۔ وہ ایک ماہ ہاسپٹل میں گزار کر گھر آیا، تبھی اس نے روز کی حرکتیں دیکھی کہ وہ ساری رات گھر سے باہر گزارتی ہے۔ اس نے اسے روکنا چاہا، پر وہ کھلی فضاؤں میں اڑنے کی عادی تھی اور ایک معذور اور بدصورت شخص کو دیکھ کر وہ تنگ آ چکی تھی۔ اس لیے جمال آغا سے طلاق اور بہت سارا پیسہ لے کر وہ نئے شکار کے تلاش میں نکل گئی۔ جمال آغا تنہائی سے ڈرنے لگا۔ بچے کو بیبی سٹر ہی سنبھال رہی تھی، اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی ایک کام والی رکھی تھی۔ رات کی تنہائی میں اسے اپنے کیے تمام ظلم یاد آتے تو وہ ڈر جاتا، روتا تھا اور اللہ سے معافی مانگتا، پر اسے کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار اس نے بی بی جان اور بابا صاحب کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ ایک بیٹے کو کھو کر دوسری بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر ٹوٹ سے گئے تھے، پر وہ ماں باپ تھے، اسے باقی سب کی طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ بی بی جان اسے بھی سنبھالتی تھی اور اس کے بیٹے موسیٰ کو بھی۔ جمال آغا کسی بھی طرح ہاشم اور نازلی سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بی بی جان سے کہہ کر تابین کو بیرت سے امریکہ بلوایا۔ تابین اسے دیکھ کر حیران ہوئی اور اسے افسوس بھی ہوا۔ انسان کیا کچھ نہیں کرتا جب اس کے بس میں سب کچھ ہوتا ہے، پر جیسے ہی اللہ کی لاٹھی چلتی ہے تو وہ بے بس ہو کر مجبور ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ اس نفرت بھرے رستے سے لوٹ آئی تھی، ورنہ آج اس کا انجام بھی یہی ہونا تھا جو جمال آغا کا ہوا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک بار مجھ سے سچے دل سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ اس نے بھی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی تھی اور وہ اللہ کے نافرمان بندوں کی لسٹ سے نکل گئی تھی۔ کاش کہ جمال آغا بھی پہلے سمجھ جاتا تو آج اس حال میں نہ ہوتا۔ تابین ساری بات بتا کر خاموش ہوئی تو نازلی کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ ہاشم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تابین نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر زمین کو دیکھ کر بولی، تم دونوں سے معاف کر دو کیونکہ وہ بہت تکلیف میں ہے، شاید تم لوگوں کے معاف کرنے سے اس کی تکلیف کچھ کم ہو جائے۔ تابین ہم نے تو اسے تب ہی معاف کر دیا تھا جب میں ہوش میں آیا تھا، پر پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں دل سے کہتا ہوں کہ ہم نے اسے معاف کیا۔ اب اللہ بھی اسے معاف کرے اور اس کی تکلیف کو دور کرے۔ ہاشم سنجیدہ چہرے کے ساتھ اتنا کہتا ہوا اٹھا اور وہاں سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ تابین نے نازلی کو دیکھا تو وہ بولی ہم نے بھی جمال آغا کو معاف کیا اپی۔ نازلی نے آنسو صاف کر کے موبائل تابین کو تھمایا اور اٹھ کر چلی گئی۔ تابین نے ایک لمبی سانس کھینچ کر موبائل اٹھایا اور جمال آغا کو کال کرنے لگی۔
اسے بتانے کے لیے کہ انہوں نے اسے معاف کر دیا تھا تاکہ معافی کا سن کر اس کی زندگی کچھ آسان ہو جائے۔ سب لوگ چلے گئے تو نازلی اپنے کمرے میں آئی، اپنے کپڑے چینج کیے اور پھر کمرے سے باہر نکلی۔ رات بہت ہو چکی تھی، سبھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، اسے لگا تھا کہ ہاشم نیچے ہوگا پر وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہاں سے وہ لان کی طرف آئی تو مدھم سی روشنی میں اسے دور کھڑا نظر آیا۔ اس کی پشت نازلی کی طرف تھی۔ نازلی آہستہ سے چلتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ہاشم جو اپنی سوچوں میں گم تھا، اس کی موجودگی کا اسے احساس تک نہ ہوا۔ نازلی اس کے پیچھے رکی اور پھر آہستہ سے اس کے کندھے سے سر ٹکا کر اس کا بایاں ہاتھ تھام لیا۔ آپ پریشان ہیں نا؟ نہیں تو بس سوچ رہا ہوں۔ اچھا کیا سوچ رہے ہیں بتائیں مجھے۔ یہی کہ نازلی اللہ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ ہماری تکلیف کا بدلہ اللہ نے جمال آغا سے خوب لیا ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے بھی تو بہت درد برداشت کیا تھا نا۔ نازلی نے اداسی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مدھم سا مسکرایا۔ بالکل، میرا جسم اور دل زخمی ہو گیا تھا، اتنا کہ سانس لینا تک محال ہو چکا تھا۔ اچھا مگر آپ تو ہمارے سامنے اتنے بہادر بنے رہے کہ آپ سب کچھ ٹھیک ہے، ہمیں کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ نازلی، اپنوں کے لیے خود کو مضبوط کرنا ہی پڑتا ہے۔ اپنوں کو خوشیاں دی جاتے ہیں، انہیں اپنی وجہ سے دکھی نہیں کیا جاتا۔ اور پھر تم بھی جو میرے ساتھ تھی، میرے تمام زخم بھرتے گئے، تمہیں قریب پا کر دل پھر سے میرا دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے نازلی کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا تو نازلی نے اپنی ہتھیلی کے نیچے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ دیکھ لو اب بھی تمہارے نام سے یہ دھڑکنیں دھڑک رہی ہیں، ہاشم نے ایک دم کہا تو نازلی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب چلے نا، سونا نہیں ہے کیا آج؟ نازلی نے مسکرا کر پوچھا تو وہ بولا، نہیں کچھ دیر کھلی ہوا میں بیٹھتے ہیں۔ ہاشم اس کا ہاتھ تھام کر بینچ تک لایا اور پھر دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ نازلی نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تو ہاشم نے اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ دونوں خاموشی سے وہاں بیٹھے ان لمحوں کو ایک دوسرے کے سنگ اب جی رہے تھے۔ ان کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ نازلی نے صبح اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر نیچے آئی اور آبی اور نور کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ آج ہاشم کی برتھ ڈے تھی۔ اس نے تو نازلی کو نہیں بتایا تھا پر ابھی اسے نور اور آبی سے معلوم ہوا تھا۔ نور نے اسے بتایا کہ ہاشم کو گفٹ وغیرہ پسند نہیں، اس لیے اس کی برتھ ڈے کے دن وہ سب اس کے لیے اسپیشل اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے ہیں اور ہاشم کو یہ بات بہت پسند تھی۔ پھر نازلی چھوٹی پٹھانی کے ساتھ پھول توڑنے کے لیے لان میں چلی گئی تھی۔ دوسری طرف ہاشم بیڈ سے نیچے اترا تو کمرے میں اس وقت نیم اندھیرا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا تو اسے نازلی کہیں بھی نظر نہ آئی۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا، پردے پیچھے کی تو نیچے لان کی طرف نظر گئی، وہ اسے پھولوں کے قریب کھڑی دکھائی دی۔ پھولوں میں گھری وہ خود بھی ایک پھول جیسی لگ رہی تھی۔ چھوٹی پٹھانی سے باتیں کرتی وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ لڑکی جیسے صبح کی پہلی کرن تھی اس کے لیے، دل فریب، چمکتی اور پاکیزہ۔ اسے دیکھ کر ہر بار ہاشم کا دل دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اسے نازلی سے اس قدر محبت تھی کہ اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اڑتے بالوں کو چہرے سے پیچھے کر کے مسکرائی اور پھر ہاشم کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ ایک دن تو میں جان سے ہی چلا جاؤں گا اپنی مسز کی اس مسکراہٹ کی وجہ سے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سوچتا ہوا ایک مسکراتی نظر اس حسینہ پر ڈال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نازلی پھول تھام کر کمرے کے باہر کھڑی تھی، دل جیسے ہاتھ پاؤں میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے پھول مضبوطی سے تھامے اور کمر کے پیچھے کیے اور پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ہاشم شیشے کے سامنے کھڑا کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اسے آئینے میں دیکھ کر مسکرایا، تو آپ کو میری یاد آ ہی گئی مسز؟ ہاں وہ میں ذرا مصروف تھی نا۔ اچھا کیا مصروفی تھی، دکھائیے مجھے۔ ہاشم پلٹا اور آہستہ سا قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے قریب آتے دیکھ کر نازلی کی سانسیں اٹکنے لگی۔ نہیں بس وہ میں۔ ہاشم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروانے لگا اور پھر پوچھا، کیا ہوا، اتنی نروس کیوں ہو تم؟ نازلی نے اس کی انگلی پیچھے کی اور پھر بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور کہا، نہیں تو میں نروس تو نہیں۔ پتہ ہے جب تم یہ وہ کرتی ہو نا تب تم نروس ہوتی ہو۔ اچھا بتاؤ مجھے ویسے کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ اس نے کمر کے پیچھے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو نازلی کچھ نہ بولی۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا تو نازلی نے کہا، اچھا نا بتاتی ہوں، اب ایسے تو مت دیکھیں مجھے۔ ہاں تو بتاؤ نا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ہاشم نے دلچسپی سے پوچھا تو نازلی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے ہاتھ سامنے کر کے پھول اس کی طرف بڑھائے۔
یہ آپ کے لیے، وہ معصومی سے بولی تو ہاشم نے مسکرا کر پھول تھام کر اس کی خوشبوؤں کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ ہیپی برتھ ڈے ہاشم، اس نے اپنا ہاتھ ہاشم کی طرف بڑھا کر وش کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے نازلی کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ اس نے نازلی کی طرف اشارہ کیا تو نازلی کے گال تہک اٹھے۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ پھول ٹیبل پر رکھ کر وہ نازلی کو دیکھنے لگا۔ تمہیں ضرور آبی اور نور نے بتایا ہوگا نا؟ ہاں، آپ نے تو بتانا ضروری نہیں سمجھا مجھے، وہ ناراضگی سے بولی تو ہاشم نے کہا، پتہ ہے میں سیلیبریٹ نہیں کرتا اپنے برتھ ڈے۔ میں جانتی ہوں، پر انسان وش تو کر ہی سکتا ہے نا؟ ہاں، تم مجھے گفٹ تو کر چکی ہو، اب اور کیا؟ نہیں، یہ تو بس ویسے ہی میرا دل کیا کہ آپ کو کچھ پیارا سا دوں جسے دیکھ کر آپ مسکرانے لگے۔ وہ ایک دم محبت سے بولی تو ہاشم نے کہا، میری جان، جب تم میرے سامنے آ جاتی ہو تو میں دل و جان سے فدا ہو جاتا ہوں۔ تمہیں دیکھ کر ہی تو ہاشم خان نے مسکرانا سیکھا ہے۔ آپ کو وہ پھول اچھے لگے نا؟ اس کی باتوں کو ایک دم بدلتے ہو اس نے کہا تو اس کی گریزاں نگاہوں کو دیکھ کر ہاشم مسکراہٹ دبا کر اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھنے لگا اور پھر بولا، ہاں، بہت اچھے لگے۔ کیا تم مجھے اس طرح وش کرو گی، غیروں کی طرح ہاتھ ملا کر؟ ہاشم نے افسوس سے کہا، جبکہ آنکھوں میں شوخی چمک رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر تھی اور ان میں نازلی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ نازلی کا دل دیوانہ ہو گیا۔ وہ شخص اسے اتنا پیارا تھا تو وہ ظاہر کیوں نہ کرتی؟ کیوں اسے بتانے سے جھجک جاتی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے؟ اس نے ہاشم کے چہرے کو دیکھ کر سوچا اور پھر خاموشی سے اس کے قریب ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور بولی، ہیپی برتھ ڈے ہاشم۔ اس کے چھوتے ہی ہاشم کی دھڑکنیں رکی تھی۔ اس سے خوشگوار حیرت سے سر جھکا کر نازلی کو دیکھا اور وہ مسکرا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ آج تو واقعی میری زندگی کا سب سے بیسٹ دن ہے، اور میرا بھی، کیونکہ اگر آپ میری زندگی میں نہ آتے ہاشم تو میں کبھی اندھیروں سے نہ نکلتی۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دی، مجھے اتنا سب کچھ دیا کہ میرا دامن کم پڑ رہا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آپ کو میری قسمت میں لکھا۔ انہوں نے آپ جیسا پیارا محبت کرنے والا شخص مجھے دیا۔ وہ مدھم آواز میں بولتی جا رہی تھی اور ہاشم اسے باہوں میں سمیٹ کر اس کی باتیں سنتا چلا جا رہا تھا۔ رات کے لیے انہوں نے اسپیشل ڈنر بنانے کا انتظام کیا تھا اور وہ سبھی اس وقت کچن میں لگی تھی۔ نازلی کو اتنا کچھ بنانا تو نہیں آتا تھا پر وہ سب کی مدد ضرور کر رہی تھی۔ تبھی کچھ دیر بعد سیماب لوگ بھی بڑی حویلی چلے آئے۔ وہ سب جب مل بیٹھے تو ایک محفل سی لگ گئی تھی۔ لڑکیاں ساری کچن میں تھی۔ لیلا کو کوئی کام کرنا آتا نہیں تھا، اس لیے وہ بس ڈائننگ ٹیبل پر برتن سیٹ کر رہی تھی۔ نازلی سیلڈ بنا رہی تھی جبکہ آبی، نور اور چھوٹی پٹھانی کھانا برتنوں میں ڈال رہی تھی۔ آبی، میں ہیلپ کروں آپ کی؟ لیلا ان کی طرف آئی تو نور نے اسے ڈونگا تھمایا اور میز پر رکھنے کا کہا۔ وہ اس ٹیبل پر چیزیں رکھتی کچن سے ڈائننگ روم کے چکر کاٹنے لگی۔ لیلا تو بہت اچھی بچی ہے، کتنا کام کرتی ہے یہ، آبی نے سراہا تو نازلی نے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، شادی کے بعد پھر تم دونوں مل کر کام کرنا اور میری آنی کو آرام کرنے دینا۔ اس کی بات پر آبی شرما کر چہرہ پھیر گئی تھی۔ پتہ ہے ہم آج منگنی کی ڈیٹ لینے کے لیے آئے ہیں آبی، لیلا نے آبی کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔ منگنی پھر شادی؟ آبی تو ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے نازلی، پھر تو صرف ہم دونوں رہ جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں یہاں سے اتنی جلدی تم چڑیلوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، اور دوسری بات، میری شادی ہوگی تو میں کہیں مر تو نہیں جاؤں گی جو تم چھوڑ جانے کی باتیں کر رہی ہو۔ آبی نے منہ بنا کر کہا تو ان سب کی ہنسی نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں کھانا لگ گیا تو سب نے مل کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد سب بڑے ہال میں بیٹھ گئے تھے۔ ہاشم، نازلی اور شہریار ماہنور بھی وہاں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد نور اور نازلی خوشخبری لے کر حاضر ہوئی۔ 2 دن بعد کی ڈیٹ رکھی گئی تھی۔ وہ آبی کو گلے لگا کر مبارکباد دے رہی تھی اور لیلا ان کی بات سن کر بھائی کو مبارکباد دینے باہر کی طرف بھاگی۔ داور بھی اس کے پیچھے بھاگ گیا تھا۔ اس نے لیلا کو روکنے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تو لیلا نے پلٹ کر غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ کیا مسئلہ ہے یار، تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں رہتی ہو؟ داور نے پریشانی سے پوچھا تو وہ بولی، آپ سے میرا کوئی ایسا رشتہ نہیں جو آپ سے میں ناراض ہوتی پھروں، چھوڑیں مجھے۔ وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ رشتہ تو ہے ویسے۔ داور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے چھیڑا تو وہ تپ کر بولی، آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیا کروں، جو لوگ دل میں بس جائیں پھر انہیں چھوڑا نہیں جاتا۔ وہ سنجیدہ ہو کر بولا تو لیلا سر جھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی تھی۔
تم روٹھی روٹھی رہتے ہو، کوئی ترکیب بتاؤ مسکرانے کی، میں زندگی گروی رکھ دوں گا، تم قیمت تو بتاؤ مسکرانے کی۔ داور نے اس کے ناراض چہرے کو دیکھ کر شعر پڑھا تو لیلا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ داور آپ؟ لیلا، مجھے تم سے محبت ہے اور میں اس معاملے میں بہت سیریس ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں۔ داور نے آہستہ آواز میں کہا تو اس کی بات پر لیلا نے منہ پھیر لیا۔ تم میرے ڈانٹنے کی وجہ سے ناراض ہونا؟ مجھے آج تک کسی نے نہیں ڈانٹا، نہ میرے بھائیوں نے نہ بھابھی نے، انہوں نے ہمیشہ مجھ سے محبت کی، تو پھر آپ نے مجھے کیوں ڈانٹا تھا؟ ہاں، لیلا نے پورے سے موقع کے ساتھ کہا تو داور نے اپنے کان پکڑ لیے۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، اب تو معاف کر دو۔ اب اسے کیا بتاتا کہ محبت تو وہ بھی اسے بہت کرتا تھا۔ دیکھو، تم چاہو تو مجھ پر ہنس سکتی ہو، میں اب کچھ بھی نہیں کہوں گا، پکا۔ وہ محبت سے بولا تو لیلا نے کہا، میں اب اتنی بھی بری نہیں جو کسی پر ہنسوں، وہ تو بس مجھے اس سچویشن پر ہنسی آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آواز میں بتانے لگی، پھر تم نے مجھے معاف کیا؟ بتاؤ۔ ہاں جی، کر لیا ہے۔ لیلا نے جیسے احسان کیا تو داور نے ہنس کر اپنے کان چھوڑے۔ پھر اب دوستی کر لیں؟ داور نے لیلا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ بولی، نہیں، سوچ کر بتاؤں گی میں۔ وہ وہاں سے یہ کہہ کر پلٹ کی تو داور ہونے کے بنا اسے جاتے دیکھنے لگا۔ پلٹ کر جاتے ہوئے لیلا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ داور نے افسوس سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ محبت بھی بڑی ظالم چیز ہے۔ اسی ہاتھ کو بالوں میں پھیرتا وہ وہاں سے ہٹا تھا۔ فی الحال اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ لیلا اور اس کے درمیان امن کی فضا تو قائم ہوئی تھی۔ وہ سب ہال میں مل بیٹھے تھے، چائے پیتے، سب باتوں میں مصروف تھے۔ محبت نے اس گھر میں جیسے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اب وہاں خوشیوں کا بسیرا تھا اور ہر چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اسفن اپنے کمرے میں آئے جب اسے تابین کی کال آئی۔ وہ واپس جا رہی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اس نے اسفن سے پوچھا تھا کہ کیا اب کی بار اسے چھوڑنے نہیں آئے گا۔ اس کی بات پر اسفن کا دل لہو لہان ہوا۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے ہاں کی تھی۔ وہ عاشق تھا اس کا، اور اس کا کام تھا کہ محبوب کی خوشی کے لیے اسے اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتا اور اس کے لبوں سے آہ تک نہ نکلتی۔ اس نے اٹھ کر تیاری کی اور پھر کار لے کر گھر سے نکلا۔ حسن ولا کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی تو اسے تابین کو بلانا نہیں پڑا۔ کچھ پل بعد ہی وہ ہاتھوں میں بیگ تھامے گیٹ سے باہر نکلی۔ اسفن کار سے اترا، اس کا بیگ گاڑی میں رکھا اور پھر اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ تابین ایک نظر اسے دیکھ کر کار میں بیٹھ گئی۔ اسفن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور پھر گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ آدھا رستہ گزر چکا تھا مگر وہ دونوں خاموش تھے، اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ تابین نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے سے تھکاوٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا ہو تمہیں؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ تابین نے ایک دم پوچھا تو وہ بولا، نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تابین نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو چھوا۔ اسفی، تمہیں تو بخار ہے؟ ہاں، پر ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو تابین نے کہا، ایسے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا، تم مجھے انکار کر دیتے۔ میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا، اسفن نے ایک دم تابین کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور تابین وہاں رک سے گئی۔ تم مجھ سے اتنی محبت کیوں کرنے لگے اسفی؟ میں تو کوئی اتنی اچھی نہ تھی جو تم جیسا شخص مجھ جیسی لڑکی سے محبت کرتا۔ اس کے لہجے میں اپنی ذات کے لیے تلخی ابھری تھی۔ تم جو آج ہو تابین، وہ ہمیشہ سے تم تھی، بس اس اصلیت کو پہچانے میں بہت دیر کر دی تم نے۔ اسفن کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں ہر چیز سے اتنی غافل کیوں تھی اسفی؟ میں کیوں نہیں تمہاری ہر بات کو سمجھ پائی؟ تابین نے نم آواز میں کہا تو وہ بولا، تم صحیح راستے کی طرف لوٹ آئی ہو تابین، کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور اچھی بات ہو سکتی ہے؟ اسفن نے پیار سے اس کا ہاتھ تھپایا تو وہ بولی، کاش کہ میں تمہیں پہلے سمجھ پاتی۔ گزری باتوں کو بھول جاؤ تابین، اور اپنی آگے کی زندگی کو بہتر کرو۔ زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرو، اس طرح دکھ سہ کر تو زندگی کبھی بھی نہیں گزرے گی۔ اس کی بات سن کر تابین کچھ نہ بولی، بس نم آنکھوں کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آگے کی زندگی کو وہ کیسے بہتر کرتی جب دل ہی کہیں پیچھے رہ گیا تھا؟ پر اب اسے کوشش تو کرنی چاہیے تھی نا، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی، کسی محبت کرنے والے کا ہاتھ تھامنے کی۔ اسفن نے کار ایئرپورٹ کے سامنے روکی اور پھر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر خاموش تھے۔ تابین، تمہاری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، اسفن نے بھاری آواز میں کہا تو تابین نے اس سے پوچھا، کیا تم مجھے اب کی بار نہیں روکو گے اسفی؟ نہیں، کیونکہ میرے پاس تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں۔
وہ یہ کہہ کر کار سے اترا اور پھر گھوم کر تابین کی طرف کا دروازہ کھولا۔ تابین مسکرا کر کار سے نکلی اور پھر بولی، بڑے پتھر کے بن گئے ہو تم، ہاں؟ تم کیوں چاہتی ہو تابین کہ میرا ضبط ٹوٹ جائے، ہاں؟ اسفر نے سرخ آنکھوں سے تابین کو دیکھتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا ضبط ٹوٹے اسفی، میں چاہتی ہوں کہ تم جیسا محبت کرنے والا شخص مجھے تھام لے۔ تم مجھے روک لو نا اسفی۔ اس نے اسفن کے ہاتھ تھام کر التجا کی تو وہ بولا، میں تمہیں روکوں گا تو کیا تم رک جاؤ گی؟ کیا تم میرا ہاتھ تھام لو گی؟ ہاں، تھام لوں گی۔ تابین نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹ کر گال پر بہنے لگا۔ تو ٹھیک ہے، پھر رک جاؤ تابین، مجھ سے دور کہیں مت جاؤ، میں تمہیں سمیٹ لوں گا، میں تمہیں تھام لوں گا اور تم سے بے انتہا محبت کروں گا، تمہیں تمام دکھوں سے بچا کر رکھوں گا اور ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ اسفر نے محبت بھرے لہجے میں کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا، جس سے اگلے ہی پل تابین نے نم آنکھوں کے ساتھ تھام لیا تھا۔ میں تمہارا ساتھ دینے کی سچے دل سے کوشش کروں گی اسفن، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ میں تم سے محبت کر پاؤں گی کہ نہیں، پر میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہر مقام پر اپنے ساتھ کا یقین دلاؤں گی۔ جو محبت ہے میرے دل میں، اس پر میرا اختیار نہیں، پر میں تم سے ہمیشہ وفا نبھاؤں گی۔ وہ بہتے آنسو کے ساتھ درمیان کہہ رہی تھی۔ اسفر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، مجھے تم پر مکمل یقین ہے تابین، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس تمہارا ساتھ میرے لیے کافی ہے۔ اور رہی بات محبت کی، تو جب وہ دو مخلص ساتھی ایک ساتھ رہتے ہیں تو محبت ان کے درمیان آ ہی جاتی ہے، پر اگر کبھی ایسا وقت نہ بھی آیا تو میرے لیے میری محبت کافی ہے، میں اسے ہم دونوں میں بانٹ لیا کروں گا۔ اسفر نے مسکرا کر کہا تو تابین بھی مسکرا اٹھی تھی۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا اسفن؟ تابین نے آہستہ سے پوچھا تو وہ بولا، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو بھلا کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی بات پر تابین نے اس کے کندھے پر سر رکھا، اس کے جواب کے ساتھ ہی اس کے سارے سوال ختم ہو چکے تھے۔ اس نے اسفی کے کندھے پر سر رکھ کر وہ تمام کرب بہایا جو کبھی وہ زندگی میں کسی سے شیئر نہیں کر سکی تھی۔ اسفر اسے تسلی دیتا اس کا سر تھپک رہا تھا، اور جب وہ خوب سارے آنسو بہا چکی تو اسفر نے اسے دیکھا، اب چلیں خوشیوں بھری زندگی کی طرف؟ اسفن کے پوچھنے پر تابین نے مسکرا کر سر ہلایا اور پھر وہ دونوں کار میں بیٹھ کر واپسی کا سفر طے کرنے لگے، کیونکہ آخر کار ان کی زندگی میں بھی خوشیوں نے دستک دے ہی دی تھی۔ آبی کی منگنی کی فنکشن میں ان دونوں کو ساتھ دے کر نازلی بھی حیران رہ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے اسفی بھائی، پلیز جلدی بتائیں مجھے، نازلی نے بے چینی سے پوچھا تو وہ بولا، تابین نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے بھابھی، اس نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے، اس نے میرے ساتھ کو بھی قبول کر لیا ہے، اسفر نے دلکشی سے بتایا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی تھی۔ کیا واقعی؟ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ جی ہاں بھابھی، بالکل یہ سچ ہے، اسفر نے مسکراہٹ سے کہا۔ اف اللہ، مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ کبھی ہاشم بھی ان کی طرف چلا آیا، اسے دیکھ کر نازلی نے خوشی سے کھلے چہرے کے ساتھ اسے ساری بات بتائی۔ اس کی بات سن کر ہاشم کو بھی خوشی ہوئی تھی کہ آخر کار تابین نے ایک اچھا فیصلہ کر لیا تھا۔ نازلی اسے بتا کر تابین کی طرف بڑھی، اس نے امتلا فندی کے ساتھ کھڑی تابین کو پکارا اور پھر محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ تابین حیران ہوئی، پر پھر بات سمجھ کر مسکرا کر اس کی کمر سے ہلائی۔ میں آپ کے لیے بہت بہت زیادہ خوش ہوں آپی، وہ مدھم آواز میں کہہ کر تابین سے الگ ہوئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو زندگی کی وہ تمام خوشیاں دے جس کی آپ حقدار ہیں، اس نے نرمی سے تابین کے ہاتھ تھام کر کہا تو امتلا فندی نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ تابین کے اس فیصلے نے ان کے دل کو بھی پرسکون کر دیا تھا۔ اب انہیں اس بات کا غم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی اکیلی رہ جائے گی۔ نازلی نے ان کی مسکراتی نظریں خود پر محسوس کی تو اس کا دل خوشی سے پھیل کر سمٹا تھا۔ ایک کے بعد ایک خوشی اسے مل رہی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ اللہ بھی کس قدر مہربان ہوتا ہے کہ اسے سب کچھ دے دیتا ہے۔ نازلی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے رب کا شکر کیسے ادا کرتی جس نے اس کی جھولی خوشیوں سے بھر دی تھی اور اس کے دل کی تمام خواہشات پوری کر ڈالی تھی۔ دیر رات تک فنکشن چلتا رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ سب مہمان رخصت ہو گئے۔ گھر میں بھی سب تھکے ہوئے تھے، اس لیے سب نے اپنے اپنے کمروں کا رخ کر لیا تھا۔ ہاشم اور نازلی کچھ دیر لاؤن میں بیٹھنے کے بعد اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاشم نے کوٹ اتار کر نازلی کی طرف بڑھایا جسے تھام کر نازلی نے اپنے بازو پر ڈال لیا تھا۔ ہاشم آستینی اوپر کرنے لگا۔ وہ ہال میں پہنچے تھے کہ ہاشم کا موبائل بجنے لگا۔ نازلی نے لمبی سانس بھر کر اسے دیکھا، وہ جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، آئی ایم سوری، ایک ضروری کال ہے۔
وہ کال پک کر کے صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگا. اس کی کوئی بزنس کی بات چل رہی تھی. نازلی نے بور ہو کر اسے دیکھا اور پھر اس سے اپنے جانے کا اشارہ کر کر پلٹ کر وہ آگے کی طرف بڑھ گئی تھی. روم میں آ کر چینج کرنے کے بعد وہ بیلکنی کی طرف بڑھ گئی تھی. کوئی اسے بتاتا کہ آج اس کا دل خوشی کے انتہاؤں کو چھو رہا تھا. اس کا دل آج بہت خوش تھا. اسے ہر چیز خوبصورت دکھائی دے رہی تھی. ہر چیز من کو بھا رہی تھی. اس نے مسکرا کر آسمان کو دیکھا. سیاہ لباس میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا. اس کی نیلی آنکھوں میں نور ہی نور بھرا ہوا تھا. اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاشم کب سے اس سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو کر اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. نازلی مسکرا کر پلٹی تو اس سے سامنے ہاشم کو پایا. کیا بات ہے، بڑی خوش ہو تم؟ وہ 2 قدموں کا فاصلہ طے کرتا اس کے قریب آیا تو وہ بولی، میں آپ کو اپنی خوشی کی انتہا بتا نہیں سکتی ہاشم، پر میں سننا چاہوں گا مسز، بتاؤ مجھے. ہاشم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ بولی، میں اتنی خوش ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ہوا کے سنگ اڑنے لگوں اور سب سے بڑھ کر آپ پر سب کچھ وار دوں. تو یہ بات ہے، آپ کو مجھ پر بہت پیار آ رہا ہے مسز. ہاشم نے اسے چھیڑا تو وہ بولی، ہاں بہت بہت زیادہ. یہ کہہ کر اس کے کندھے سے لگ گئی. آپ کو نہیں پتا کہ آج میری ہر خواہش پوری ہوگی. تابین آپی کو لے کر میرا دل اداس تھا. ان کے تنہا ہونے کی وجہ میں تھی، پر آج جب اصفی بھائی نے بتایا کہ آپی نے اس کا ساتھ قبول کر لیا تو ہاشم، میرے دل میں لگی وہ آخری گرا بھی کھل گئی. آج میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا ہے. تابین کے تنہا ہونے میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں تھا نازلی. تم میری زندگی میں اگر نہ بھی آتی تب بھی اس جگہ پر تابین نہ ہوتی. یہ دل کے معاملے ہے میری جان. جب دل کو ایک شخص سے محبت نہیں تو نہیں. مجھے تابین سے محبت نہیں تھی تو میں اسے کیسے قبول کرتا؟ میرے دل کو تمہاری چاہت تھی نازلی، اور دیکھو کہ آخر میری چاہت مجھے مل گئی. مجھے تم مل گئی. اس نے پیار سے کہہ کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے. اور ہاں، تابین نے اسفن کا ہاتھ تھام کر بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. دیکھنا جلد ہی اسفن سے وہ محبت کرنے لگے گی. ہاں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. نازلی نے مسکرا کر کہا. پھر بولی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں بالکل پوچھو نا. وہ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرنے لگے؟ مطلب تابین آپی اتنی پیاری، اتنی ماڈرن تھی، آپ سے محبت بھی کرتی تھی، آپ کے ساتھ کھڑی وہ اچھی بھی لگتی تھی، پھر آپ نے انہیں کیوں نہیں چنا؟ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی جو آپ مجھے پانے کے لیے اتنا کچھ کرتے. اس کے سینے پر رکھے اپنے ہاتھ کو ہلکے سے حرکت کرتی نظریں جھکا کر پوچھ رہی تھی. ہاشم اس کے چہرے کو دیکھے گیا. اف، یہ پاگل لڑکی. اسے کوئی بتاتا کہ وہ کس قدر خاص تھی، کس قدر دل کو دھڑکا دینے والی تھی. اس کی تو ہر ادا قاتل تھی. وہ تو کوئی جادوگرنی تھی جو ایک ہی نظر میں دوسرے کو اپنے سحر میں باندھ لیتی تھی. پھر اسے یہ غلط فہمی کیوں تھی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو کوئی اسے پانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا؟ تمہاری اس بات کا میں اب کیا جواب دوں؟ ہاں. ہاشم نے کچھ پل خاموشی کے بعد الٹا سوال کیا تو وہ بولی، جو آپ کے دل میں ہے وہ کہہ دیں. تو سنو. تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر یہ پتھر جیسا آدمی تم پر فدا ہوا تھا. تمہاری معصومیت، تمہاری ہر ادا پر ہاشم قربان ہے. تم ہاشم کے لیے اتنی خاص ہو کہ تو وہ تم پر اپنی جان تک وار سکتا ہے. جسے دیکھ کر میرا دل دھڑکا تھا پہلی بار وہ تم تھی، تابین نہیں. تابین جو بھی ہو پر وہ میری نازلی نہیں. مجھے اپنی نازلی کو نہ تابین سے نہ کسی اور سے کمپیئر کرنا ہے. تم میرے لیے ہر کسی سے بڑھ کر خاص ہو، پیاری ہو، میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو تم. اور آئندہ خود کو کسی سے مت ملانا. تم انمول ہو میرے لیے. خود کو دوسروں سے کم سمجھ کر بے مول مت کرنا. ہاشم نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا تو نازلی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے. اسے کیا بتاتی کہ بچپن سے اس کے دل میں یہی بات ڈالی گئی تھی کہ اس میں کچھ خاص نہیں، وہ ایک عام سی لڑکی ہے. بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل نے بھی یہ بات قبول کر لی تھی کہ تابین ہر لحاظ میں بیسٹ ہے اسے، اور وہ کچھ بھی نہیں. پر اسے سامنے کھڑے شخص نے یقین دلایا کہ وہ بہت خاص ہے، انمول ہے، وہ اس کی جان ہے. یہ کیا پھر سے آنسو؟ ہاشم نے اسے غصے سے دیکھا تو وہ بولی، نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں. مطلب خوشی اور غم دونوں میں تم نے آنسو ضرور بہانے ہوتے ہاں؟ ہاشم نے مسکرا کر پوچھا. جی ہاں، یہ میری ہیبٹ ہے. نازلی نے مزے سے سر ہلایا. او میری مسز، تمہارے انہی آنسو میں تمہارا شوہر بہہ جائے گا کسی دن، بس کرو اب. اس نے نازلی کو ڈرایا تو وہ بولی، میں آپ کو بہنے نہیں دوں گی، بے فکر ہیں آپ. اس نے مسکرا کر سر کو خم دیا تو ہاشم ایک دم ہنسنے لگا. ویسے
کیا ویسے؟ ہاں بولیں۔ ویسے تمہارا کہنا کہ میں تمہیں تابین کے ساتھ کھڑا اچھا لگتا ہوں، تو ایسا کیوں کہا تم نے؟ وہ جب بھی آپ آپی کے ساتھ ہوتے تو ایک ساتھ آپ دونوں اچھے لگتے تھے۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ آپ آپی سے شادی کریں گے تو میں آپ دونوں کو ایک ساتھ ہی ضرور سوچتی تھی۔ اللہ توبہ! ویسے معصومیت کی بھی انتہا ہے مسز کہ تم نے کبھی بندے کی نظر نوٹ نہ کی کہ وہ کس کا دیدار کرتی ہیں، اور بس خود سے کہانیاں بناتی رہی تم۔ ہیلو مسٹر، آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اسی بات پر دھمکا کر نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ نازلی فوراً کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، اچھا اس کے لیے تو میں کتنی بار تم سے معذرت کر چکا ہوں نا یار۔ ویسے یار اگر میں وہ تب نہ کرتا تو آج تم میرے سامنے نہ ہوتی، تو ایک طرح سے جو ہوا اچھا ہی ہوا نا۔ آخر میں آنکھ مار کر وہ بولا تو نازلی ہنسنے لگی۔ ہاشم خان، بہت چالاک ہیں آپ۔ ہاں، مگر تم بہت معصوم ہو۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے لیے اندر کی طرف بڑھا تو نازلی نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ کیسے لگتے ہیں۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور پھر خود اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اب بتاؤ ہم ایک ساتھ کیسے لگتے ہیں؟ اس نے نازلی کے کان میں جھک کر دھیرے سے کہا۔ نیلی پرکشش آنکھیں آئینے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ ایک ساتھ کھڑے بے مثال لگ رہے تھے، معصوم شہزادی اور اس کا مغرور شہزادہ۔ ہاشم اس کی آنکھوں کی کیفیت کو سمجھ کر آگے ہوا اور اس کے گرد بازو کا حصار باندھ دیا۔ ہم دونوں لگ رہے ہیں نا ایک ساتھ، لاجواب۔ اس نے مسکرا کر سرگوشی کی تو نازلی شہر سے نکل کر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر ماشاء اللہ کہو۔ نازلی نے مسکرا کر ماشاء اللہ کہا اور پھر ہاشم کو دیکھنے لگی۔ ہاشم نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، ان پرکشش آنکھوں نے اسے اپنے جادو میں جکڑ لیا تھا۔ اف، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تم مجھے کتنی اچھی لگتی ہو۔ بتائیں نا آپ، میں سننا چاہوں گی۔ نہیں، بس مجھے کچھ نہیں معلوم، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، بے حد، بے انتہا۔ اتنا جان لو کہ تم ہاشم خان کے عشق کی انتہا ہو، اس کے جینے کی وجہ ہو۔ تمہارا ہونا ہی ان دھڑکنوں کی دھڑکن کی وجہ ہے۔ تم ہو تو سب کچھ ہے، تم نہیں تو کچھ نہیں۔ اسے اپنے بازو میں بھیج کر وہ مدھم آواز میں اس کے کانوں میں جادو پھونک رہا تھا اور وہ سحر میں جکڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ان دونوں کے گرد محبت چکرا رہی تھی، انہیں اس دنیا سے دور کر کے اپنی دنیا میں لے گئی تھی، جہاں نہ دنیا والوں کی تلخی تھی، نہ محبت کے چھن جانے کا ڈر۔ وہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کی بے انتہا محبت تھی۔ ان شہزادہ شہزادی کی کہانی مکمل ہو چکی تھی، انہوں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ زندگی اب اسی محبت کے سائے تلے گزرنے والی تھی، جہاں اگر کبھی دکھ کے بادل چھائے بھی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے پائے جائیں گے اور زندگی کی دھوپ چھاؤں کو چھاؤں میں بدل دیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ وہ محبت کرنے والے تھے اور محبت کرنے والے کسی بھی حال میں ایک دوسرے کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔